بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو ہم بنا رہے ہیں اویس نصیر صاحب ہیں اور ایک قاسم صاحب ہیں جن کا تعلق لاہور سے ہے۔ یہ مجھے میسیجز آئے ہیں بہت زیادہ، اس بارے میں سوال کر رہے ہیں لوگ کہ یہ اویس نصیر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں ان کی کیا اوتھینٹسٹی ہے، یہ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں، کتنی حد تک یہ صحیح انفارمیشن آگے پہنچا رہے ہیں۔ تو ایک دو دن مجھے میسیج آتے گئے تو میں تھوڑا بزی تھا، نہیں چیک کر پایا، لیکن میسیج زیادہ ہو گئے، زیادہ لوگوں نے کوشچن کیا، تو اس کے بعد پھر میں نے اس کو تھوڑا چیک کیا اور اس کو دیکھا کہ یہ کس ایجنڈے پر یہ بات کر رہے ہیں، ان کا اصل مقاصد کیا ہیں۔ کیونکہ ان کی ایک دو ویڈیوز جو میں نے دیکھی اس میں یہ باتیں کر رہے تھے اور اس پہ زور دے رہے تھے کہ ظہور پہلے ہوگا حضرت امام مہدی کا اور بیعت بعد میں ہوگی اور 40 سال کی عمر میں ظہور ہوگا۔ تو صحیح حدیث سے نا یہ چیزیں کانٹراڈکٹ کر رہی تھیں ان کی بہت سی، اور وہ پاکستان سے بھی ہوں گے اور اس طرح کی باتیں جب اس نے کیں، کیونکہ احادیث میں کلیئرٹی میں یہ چیز موجود ہے کہ ان کا تعلق مدینہ سے ہوگا۔ جب خلیفہ کی موت ہوگی یعنی بادشاہ کی موت ہوگی، وہ ہم نے سارے ایپیسوڈ میں حضرت امام مہدی کے اس ٹاپک کو کور کیا۔ جب بادشاہ کی موت کے بعد پھر 3 شہزادے بھی لڑیں گے اور وہ بھی سب چیز ہم نے ایکسپلین کی، تو وہ اس وقت ایک شخص مدینہ سے نکلے گا اور مکہ میں پناہ لے گا۔ تو یہ مدینہ اور مکہ کا اس میں ذکر ہے۔ پھر مدینہ والے ان کو مکہ میں تلاش کریں گے اور پھر بیت اللہ میں لے جا کے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ وہ بیعت نہیں کرنا چاہ رہے ہوں گے لیکن ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اور اسی دوران شام سے ایک لشکر آئے گا جو کہ ہم نے ایکسپلین کیا تھا کہ بنو کلب سے لڑائی ہے حضرت امام مہدی کی، اور حدیث میں بنو کلب کا ورڈ یوز ہے، اور شام سے لشکر آنے کی بھی بات ہے، اور بشار الاسد ہم نے ایکسپلین کیا تھا کہ اس کا تعلق بنو کلب سے ہے، اور اسی نے ہی حضرت امام مہدی کے خلاف لشکر بھی بھیجنا ہے۔ پہلا لشکر جو وہ بھیجے گا وہ مدینہ آئیں گے، اور مدینہ میں ان کو حضرت امام مہدی نہیں ملیں گے۔ پھر مدینہ سے مکہ کی طرف جب آ رہے ہوں گے، رستے میں مقام بیدا آتا ہے، اور یہ مقام بیدا پر لشکر دھنسنے کی حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور اس کو ہم نے ساری چیزوں کو ہم نے ود ریفرنس ہم نے ایکسپلین کیا تھا شروع کے ایپیسوڈز میں حضرت امام مہدی کے۔ اس میں یہ مقام بیدا میں لشکر دھنسے گا، اس کے بعد پوری دنیا کو یہ چیز پتہ چل جائے گی، یہ بات پتہ چل جائے گی کہ یہی اصل میں حضرت امام مہدی ہیں جنہوں نے بیت اللہ میں پناہ لی ہوئی ہے۔ اس وقت پھر ایک اور لشکر تیار ہوگا، پھر بنو کلب کی وہ جنگ کہا گیا کہ وہ جو فائٹ ہوگی وہ بنو کلب کی فائٹ ہوگی، اور اس میں حضرت امام مہدی کے جو سپاہی ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، ان کو فتح اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور اس کے بعد پھر جوگ در جوگ لوگ آئیں گے، ادھر سے شام سے، عراق سے، تمام جہاں مسلمان ہیں حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنے آئیں گے۔ یہ سب چیزیں ہمیں احادیث سے ملتی ہیں، اور یہی اصل میں ظہور کی بات ہے۔ ظہور ہونا جب وہ مقام بیدا کی جو نشانی ہے وہی اصل ظہور مہدی ہے، اسی سے یہ چیز ثابت ہوگی کہ اصل مہدی کون ہے۔ اس سے پہلے جھوٹے مہدی کے دعوے دار بہت آئے ہیں اور آتے رہیں گے، اور یہ بھی انہی میں سے ایک میری ذاتی جو رائے ہے ان میں سے یہ ایک ہے، اللہ نوز بیسٹ، میرے ذاتی انالیسز ہیں، میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں اویس نصیر صاحب کی۔ یہ پہلے شروع میں تو بڑے عجیب و غریب انداز میں یہ اس کی کیمپین کرتے رہے ہیں، اس کی مشہوری کرتے رہے ہیں، یہ قاسم لاہوری صاحب کی۔ وہ ایک نیس ڈیلی ایک شخص ہے جو فلسطین کا ہے اور اسرائیل میں رہتا ہے، اس نے بیسیکلی اسلام چھوڑ دیا ہوا ہے، اس کی بالکل اسی کی کاپی کی اس نے اویس نصیر نے شروع میں آپ کے ساتھ اس کی ویڈیو شیئر کرتا ہوں، آپ یہ ذرا ویڈیو دیکھیں، اس کے انداز دیکھیں، یہ بالکل نیس ڈیلی سے اس نے یہ سٹائل کاپی کیا اور اس کی کیمپین سٹارٹ کی۔ اس نے کہا شاید جس طرح ملینز فالوورز ہیں نیس ڈیلی کے، جو بیسیکلی ایتھیسٹ ہو چکا ہے، دین چھوڑ چکا ہے اسلام کو، اس سے یہ جناب اویس نصیر صاحب بڑے امپریس ہوئے اور اس کا لہجہ اور اس کا سٹائل کاپی کیا اور مشہوری کر دی قاسم لاہوری صاحب کی۔ یہ آپ ذرا ویڈیو دیکھیں۔ Guys, I have just arrived to a country where almost every car is a Chevrolet. I wished to be him. He is a real-time traveler. A real one.
Why is he taking the internet by storm? His videos have got a total of more than 150 million views. Yeah, 150 million views. No kidding. He's all over the place. Who is this guy and why is he famous? Let's find out. He has a gift. He is a real time traveler. Time traveler. Time traveler. He sees the future. He has predicted so many things perfectly. He attends the future meetings that haven't even occurred yet. अब ये आपने वीडियो देखी, इसमें इनका स्टाइल देखा। अब बाद में इनका स्टाइल थोड़ा सोबर हो चुका है, मैं वो भी आपको बाद में दिखाता हूँ। लेकिन अब इनको पहले देखिए कासिम लाहौरी साहब को, कि ये कासिम लाहौरी साहब जो हैं, ये जो बातें कर रहे हैं, जिन्होंने इनके कुछ इंटरव्यूज़ मैंने देखे हैं, ये एग्जैक्टली वही बातें कर रहे हैं जो जनरल हमीद गुल साहब अपने इंटरव्यूज़ में कर चुके। 2015 का एक तो इंटरव्यू मुझे खुद मिला, वो मैंने देखा, उसमें वो वही बातें कर रहे थे कि ये निज़ाम आएगा और पलट दिया जाएगा। और इस पे बहुत से हमारे जो वीडियोस बनती हैं, जिसमें हकीकत टीवी अक्सर आप लोग देखते होंगे, काफ़ी मशहूर है। उसने बेतहाशा बार ये वीडियो बनाई है कि ये शुरू में इमरान खान आएगा और कोशिश करेगा, लेकिन ये निज़ाम लपेट दिया जाएगा और इवेंचुअली सदारती निज़ाम की तरफ जाएंगे। और ये सारी चीज़ें हमें मिली हैं वजाहत से। यही चीज़ इन्होंने कासिम लाहौरी साहब ने, यही जनरल हमीद गुल का पहले आप ये वीडियो देखिए, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यही बातें कासिम लाहौरी साहब ने अपने अल्फाज के साथ, अपने अंदाज में, उन्होंने बड़े मीठे मीठे अंदाज में शुगर कोट करके उन्होंने ये सारी चीज़ एक्सप्लेन की। लेकिन पहले आप हमीद गुल साहब की वीडियो देखें। उनका जो गुफ्तगू थी हमीद गुल साहब मरहूम की, वो जरा आप सुने और उसके बाद देखें कि मुल्क इस वक्त कहां खड़ा है और जनरल साहब अपने इंतकाल से चंद रोज पहले क्या बात कह गए थे। जी बिल्कुल, आप साहब वो नाज़रीन को सुना देते हैं। हमारी लीडरशिप है, ये सारी गई, ये तो इनकी रेलेवेंस खत्म हो गई। हाँ, रियासत फ्यूचर में ये इरेलेवेंट। अभी यूथ जो है वो इतना डिसइल्यूजन होगा कि कुछ लीडर्स ने उनको बहुत ऊंचा उनको होप दिला दी। अब वो जो होप गिरेगी तो फिर होप का डैश होना जमीन पे ऐसे ही है जैसे खिलाफत मूवमेंट के बाद फिर आइडिया ऑफ पाकिस्तान ने बर्थ लिया। तो अब एक नए आइडिया ने बर्थ लेना है इसमें से। यानी बजाते खुद आइडिया ऑफ पाकिस्तान बहुत बड़ा आइडिया है, यानी इट्स ए वेरी डोमिनेंट आइडिया। लेकिन वो खिलाफत के डिमोलिश होने के बाद अब जो है ये इसका जो पॉलिटिकल सिस्टम के कलैप्स के बाद और पॉलिटिकल लीडरशिप के मायूस करने के बाद, क्योंकि इसमें तो हर चीज के दर खाने नमक रफ्त नमक शुद्ध, कि जो भी नमक की कान में जाता है वो नमक ही बन के रह जाता है। आप ये कभी आजमा लें, ये खेवड़ा कान में जाएं, आप एक लोहे का टुकड़ा रख के आएं और 1 साल बाद जाएं तो वो नमक बन चुका होगा, वो आप चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये एक बहुत ऐसी, इसका पता नहीं क्या केमिकल जो पानी को बर्तन में डाल दें तो बर्तन की तरह का पानी एग्जैक्टली उसी तरीके से हो जाता है। तो बात यह है कि ये सिस्टम इज नाउ आउट। मैं तो बल्कि यहां तक कहता हूं कि आपने इस फरसूदा मुर्दा हो गया या निजाम, अब इस निजाम की बदबूदार लाश को दफन करने का वक्त आ गया। अब आप आए क्वेश्चन ऑफ लीडरशिप। पॉलिटिकल लीडरशिप कौमों को कोई मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। पाकिस्तान की मंजिल बहुत बुलंद है और उसे इंसानियत के लिए एक नया निजाम अता करना है इंसानियत को। ये जो वीडियो आपने देखी है जनरल हमीद गुल साहब की, इस वीडियो को डॉक्टर जो शाहिद मसूद साहब हैं वो इसको गाए बगाए इसको शेयर करते रहे हैं सोशल मीडिया पर, कि उन्होंने ये बातें जनरल हमीद साहब से की थी और उन्होंने ये सारा एक्सप्लेन किया था कि किस तरह ये निज़ाम लपेट दिया जाएगा और इवेंचुअली सदारती निज़ाम की तरफ जाएंगे। ये सब चीज़ें इंटरनेट पर मौजूद हैं। बेसिकली यही चीज़ को लिया गया और इसी को हकीकत टीवी ने लिया और इसी को करते रहे। और इसी दौरान इन साहब को ये कहते हैं जी मुझे ख्वाब आया 2018 में, जब इलेक्शन का दिन था उस दिन ख्वाब आता है ये, यानी कि वही बात जो जनरल हमीद साहब कर चुके हैं उसी की ही बिल्कुल इनको ख्वाब में भी बातें आ जाती हैं जो जनरल हमीद साहब पहले ही कर चुके हैं। जनरल हमीद साहब की बातों का इनको ख्वाब आ जाता है और ये ख्वाब में देख लेते हैं वही बातें जो जनरल हमीद साहब कर चुके हैं, फिर उसका क्रेडिट खुद ले रहे हैं सारा, और कि भी ये ऐसा होगा। और इसको ख्वाब को आप पहले इनका ये देख लें, ये इन्होंने जो इलेक्शन वाले दिन ये ख्वाब देखा है। जब जो करंट गवर्नमेंट आई तो जिस दिन इलेक्शन था उस दिन मुझे ड्रीम में आया कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन वो उस तरह से कामयाब नहीं हो पाते जिस तरह से कि वो वादे करके आते हैं।
تو ابھی اگر آپ دیکھیں تو وہ آلموسٹ ویسے ہی تعبیر ہو رہی ہے اس خواب کی. اور پھر یہی جنرل حمید صاحب کی باتوں کا کریڈٹ لیتے ہوئے بڑے بڑے دعووں کے ساتھ یہ منظر عام پہ آتے ہیں اور پھر یہ خواب اپ گریڈ بھی ہوتا ہے ان کا. یہ مارچ میں 2020 میں یہ اپ گریڈ کرتے ہیں اپنے خواب کو اور اس کے بعد یہ تھوڑی سی ڈیٹیل کہتے ہیں جی مجھے اور مل گئی اس خواب میں. وہ خواب بھی آپ ذرا دیکھ لیں ان کا. یہ خواب مجھے 6 مارچ 2020 کو آیا تھا. یہ خواب تھوڑا سا لمبا ہے لیکن میں آپ کو مختصر کر کے سناتا ہوں. اس خواب میں یہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب اس طرح سے کامیاب نہیں ہو رہے ہوتے جس طرح سے کہ وہ وعدے کر کے آئے ہوتے ہیں اور دعوے کر کے آئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ملک مزید مشکلات سے دوچار ہوتا چلا جاتا ہے اور عوام میں غم و غصہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اپوزیشن جماعتیں بھی ان پہ دباؤ ڈالتی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ ان کی اپنی جماعت کے لوگ اور ان کے اتحادی جماعتیں بھی ان پہ دباؤ ڈالتی ہیں. عمران خان کی حکومت کی ناکام حکمت عملی کی وجہ سے ملکی مسائل میں بے پناہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو عمران خان اس طرح کا شکار ہو کے ایک تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ وزیر اعظم بن کے تو مجھ سے بہتر کام کر سکتا تو ٹھیک ہے وہ آ جائے اور میں یہاں سے چلا جاتا ہوں. تو عمران خان صاحب غصے میں یہ کہہ کے تو وہاں سے چل پڑتے ہیں. تھوڑا آگے جا کے رکتے ہیں اور پھر وہ اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں، مجھے اعداد و شمار ہی غلط بتائے گئے تھے، میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہونا تھا. میں یہ سب دیکھ کے کہتا ہوں کہ مجھے عمران خان صاحب سے بات کرنی چاہیے، تو میں ان کے پیچھے چل پڑتا ہوں. تو پھر وہ گھر جاتے ہیں تو مجھے ان سے بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور میں ان سے اپنے خواب بیان کرنا شروع کر دیتا ہوں. ان سے کہتا ہوں کہ مجھے پہلے ہی خواب میں آ گیا تھا کہ آپ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو پائیں گے جس طرح سے کہ آپ ہونا چاہتے ہیں. تو عمران خان صاحب یہاں پہ مسکرا کے تو میری طرف دیکھتے ہیں اور مجھے ایسے جیسے اگنور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں اپنے پھر باقی خواب سناتا ہوں کہ مجھے خواب میں یہ بھی آیا تھا کہ آپ کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اور ایک مسئلہ ختم ہوگا نہیں اور دوسرا شروع ہو جائے گا. آپ کو اپنی جماعت کے اندر سے بھی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ کی اتحادی جماعتیں بھی آپ پہ دباؤ ڈالتی ہیں. اور یہ ساری ویڈیوز میں نے سوشل میڈیا پہ پچھلی ڈیٹس پہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں، آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ عمران خان صاحب تھوڑا سا سیریس ہو کے تو مجھے سننا شروع کر دیتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میرے خواب جو آپ سے متعلق سچے ہوئے ہیں یہ لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں اور ان کی تسلی کے لیے کہ اگر میرے خواب عمران خان صاحب سے متعلق سچے ہوئے ہیں تو میرے وہ خواب جو اسلام کی اور پاکستان کی سربلندی سے متعلق ہیں، جو غزوہ ہند سے متعلق ہیں اور جو تیسری جنگ عظیم سے متعلق ہیں وہ بھی سچے ہوں گے. تو یہاں پہ عمران خان کے چہرے پہ خوشی نمودار ہوتی ہے اور وہ مجھے سنجیدہ ہو کے سننا شروع ہو جاتے ہیں اور میں ان کو اسلام کی اور پاکستان کی سربلندی سے متعلق خواب سنانا شروع کر دیتا ہوں اور وہ خواب وہیں ختم ہو جاتا ہے. یہ تو ہوگی بات ان کی قاسم لاہوری صاحب کی. اب آتے ہیں اصل جو شخص ہے جو کیمپین چلا رہا ہے اور بڑے انداز سے چلا رہا ہے. شروع میں تو بڑا اسٹریٹ فارورڈ تھا یہ ان کی کیمپین چلانے میں، اب ذرا محتاط ہو گیا، بڑے احتیاط سے اب آہستہ سے لوگوں کی نا برین واشنگ کر کے لانا چاہ رہا ہے اس طرف. اس کی میں پرانی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اس میں آپ دیکھیں گے کتنی وضاحت سے یہ اس کی جو ہے کیمپین چلا رہا ہے اور لوگوں کو بتا رہا ہے کہ بھی اگر تم نے اس کی بات نہیں مانی، اس کے خواب اگر تم نے نہیں مانے تو اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا اور تمہیں اس کی بیعت کرنی ہے، تم نے اس کو سپورٹ کرنی ہے. اور بہرحال اس کی کچھ ویڈیوز ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ اویس نصیر صاحب کی یہ ذرا ویڈیوز آپ دیکھیں. کچھ دن پہلے میں نے اپنے فیس بک پہ ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس کے اندر میں نے محمد قاسم بن عبد الکریم نام کے ایک شخص کا ذکر کیا تھا. لاہور سے ان کا تعلق ہے. انہیں بڑے روحانی معاملات پیش آتے ہیں جس میں سب سے خاص اور عجیب معاملہ یہ ہے کہ ان کے بقول ان کے ساتھ اللہ تعالی خواب میں کلام فرماتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ ان کے بقول وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 300 سے زیادہ دفعہ اپنے خوابوں میں دیکھ چکے ہیں. مزید وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خوابوں میں ان کی تربیت کرتے ہیں. میں نے جب پہلی دفعہ ان کی یہ باتیں سنی، ویڈیوز دیکھی تقریباً 1 سال پہلے، تو میرے لیے یہ بڑی ہی
پریشان کن اور عجیب بات تھی، کیونکہ میں نے اس طرح کی کوئی بات پہلے نہیں سنی. لیکن اس ویڈیو میں نے مینشن کیا، میں پھر کر رہا ہوں، لیکن اس کے کچھ عرصے بعد میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب میں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ محمد قاسم بن عبد الکریم جھوٹا شخص نہیں ہے بلکہ سچ بول رہا ہے، اور اس کی ساری باتیں سچی ہیں. And another thing that he sees in his dreams, that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam calls him my son. Prophet Muhammad calls him Qasim, my son. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was called Abul Qasim. So the son of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, whose name was Qasim, passed away very young, but maybe Allah subhanahu wa ta'ala took that Qasim from this world, and maybe Allah subhanahu wa ta'ala gave another Qasim to the lineage of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and that Qasim could become Mahdi. The Mahdi could be this person, and the name of the person is Muhammad Qasim. But there are a lot of signs that fall true on him, so I can say that he's a very solid candidate for Mahdi. So very important sign, why would we consider someone to be Mahdi, that he could be Mahdi? That I already said, he must have something that we could identify him from. And in the case of Muhammad Qasim, he does hear Allah subhanahu wa ta'ala's voice in his dreams. Also he has seen Prophet Muhammad, the final Prophet sallallahu alaihi wasallam, several hundred times in his dreams. یہ راز مجھ پر آج سے 2-3 سال پہلے ہی کھل گیا تھا، اور اسی لیے میں نے یہ خواب جو ہے وہ پھر پھیلانا شروع کیے اور وہ بات آگے پھیلانا شروع کی. اور وہ راز کیا تھا آج میں بتا دیتا ہوں. وہ راز یہ تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ فیوچر میں آگے جا کر امام المہدی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے محمد قاسم بن عبد الکریم کو امام المہدی والا مقام، امام المہدی کا مقام مل سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کو خوابوں میں دکھایا جا رہا ہے کہ وہ غزوہ ہند کو لیڈ کر رہے ہیں، اور پھر ساری امت مسلمہ کو ایک جگہ پر کمبائن کر کے ایک امت اور ایک ملک جو ہے وہ ان کی قیادت میں بن رہا ہے. پھر یہ بھی دکھایا گیا کہ جب 6-7 سال کا امن ہو جاتا ہے اس کے بعد دجال ظاہر ہو جاتا ہے، اور سب سے پہلے جو شخص دجال کو کنفرنٹ کرتا ہے وہ بھی محمد قاسم ہی ہوتے ہیں. علیہ وسلم نے امام المہدی کے فارم میں کیا ہے کہ صرف امام المہدی ہی ایسے لیڈر آئیں گے کہ جب وہ ظاہر ہوں گے تو چاہے تمہیں برف کے اوپر گھسٹ کر جانا پڑے، تمہیں ان سے ایلیجنس شو کرنی ہوگی، ان کے ساتھ شامل ہونا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ محمد قاسم کے خوابوں میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے کہ اگر لوگ ان خوابوں کے اوپر یقین نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ظاہر ہوگی. ان کی ویڈیوز آپ نے دیکھی، اور یہ ایک بات کر رہے ہیں بڑے وثوق سے. ان کی ویڈیوز اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اویس نصیر صاحب کی شروع کی ویڈیوز دیکھیں گے، دوسرے چینلز ان کی ہیں. ابھی تو جو ریسنٹ ان کی ویڈیوز آئی ہیں اس میں تو انہوں نے اپنا لہجہ بدل لیا ہے اور بڑا فلسفیانہ انداز سے یہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں لوگوں کو کچھ احادیث کے حوالے دے رہے ہیں جو کہ بہت ہی ضعیف احادیث ہیں، اور ان کے حوالے دے کے اور ساتھ اپنی منطق جو ہے درمیان میں ایڈ کر کے لوگوں کی برین واشنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کو اس طرف لا رہے ہیں جی کہ یہ ایونچولی انہوں نے آنا اسی طرف ہی ہے. لوگوں کو بتانا ہے جی کہ یہ قاسم لاہوری کے صاحب پہ بیعت کر لیں، انہی کے اب مرہون منتیں ہیں سب. اب یہی فیصلے کریں گے تمام دنیا کے اور پاکستان کے اور اسلام کے، اور اگر ان کی بات نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جائیں گے. اب یعنی کہ اب ہمارے لیے جو ہے نا صرف اور صرف قاسم لاہوری صاحب کے خواب ہیں. اب ہم سارا دن انتظار کیا کریں گے، قاسم لاہوری صاحب خواب دیکھیں گے ہمارے لیے اور پھر ہمیں رہنمائی فرمائیں گے کہ اب ہم نے اسلام پر کیسے چلنا ہے. اب ہم انتظار کیا کریں گے اور یہ جب خواب دیکھا کریں گے تو پھر ہمیں رہنمائی فرمایا کریں گے، کیونکہ ان کے پاس اپنی بات کرنے کے لیے ہے کچھ نہیں. جب بھی میں نے ان کے جتنے انٹرویوز دیکھے ہیں، جتنی بھی باتیں کی ہیں، ہر چیز کا مجھے خواب میں ایسے آیا، مجھے خواب میں ایسے آیا، خواب میں مجھے یہ چیز بتائی جا رہی ہے، خواب میں مجھے یہ چیز، اور اتنی انہوں نے بات کی. کیسے یہ باتیں کر لیتے ہیں لوگ. یہ اویس نصیر صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں. نعوذ باللہ, یہ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں, لوگوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. اب یہ شخص اگر جھوٹا ہے تو اس کو کون پکڑے گا؟ یہ تو اتنا سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے کہ اب کوئی دجال تو بہت ہیں, احادیث میں ملتا ہے کہ جو ایکچول دجال ہے نا, جو کانا دجال ہے, جس کے اوپر کافر را جس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا, کافر جو ہوگا, جو جس کو ایکچول دجال کہا ہے, مسیح دجال, اس سے ہٹ کر کذاب آئیں گے جو جھوٹے ہوں گے. اور دجال ہمسیلف حدیث میں آتا ہے کہ وہ شروع میں ایک بڑا ہی پارسا اور نیک بندہ بن کے آئے گا. اس کے بعد اس کے 3 سٹیپس ہیں. پہلے وہ پارسا اور نیک شخص بنے گا, فالوئنگ بڑھے گی, اس کے بعد وہ مسیحا ہونے کا دعویٰ کرے گا کہ میں ہی مسیحا ہوں, میں ہی تمہارے معاملات کا حل کروں گا. جس طرح یہ قاسم لاہوری صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ میرے پاس یہ سارے حل ہیں. اب عمران خان کو بھی مجھے سنجیدہ لینا چاہیے, چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی سنجیدہ لینا چاہیے, قاسم لاہوری صاحب کو, اور اس کے بعد یہی رہنمائی فرمائیں گے اور بتائیں گے کیا کرنا ہے امت کو. اور یہ جناب کہتے ہیں کہ یہ دجال سے بھی یہی لڑنے والے ہوں گے. استغفر اللہ, ان کی ایسی سی باتیں ان کے بارے میں کر رہے ہیں. اور یہ کہہ دیا کہ بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے, نعوذ باللہ, ایک قاسم چلا گیا اور اب دوسرا قاسم اللہ تعالیٰ نے دے دیا. استغفر اللہ, یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. بہرحال اتنا یہ فتنہ ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو, ہمارے علماء حضرات کو. میری ایک چھوٹی سی ایفرٹ ہے, میں یہ کر رہا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے علماء حضرات اس پر آگے بڑھیں گے اور وہ اس پہ ایک اسٹرانگ سٹینڈ لیں گے اور اس فتنے کو شٹ اپ کال دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک چھوٹی سی کوشش ہے. البتہ میں اس میں کچھ چیزیں اور بھی ایڈ کر لوں کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں غزوہ ہند کی اور بڑی جنگ کی, جس کو آرمیگیڈن کہتے ہیں, یہ تو ہم اپنے اصلاح چینل پہ ایکسپلین کر چکے. تو احادیث میں یہ چیزیں وضاحت میں لکھی ہوئی ہیں. احادیث میں ایک ایک چیز لکھ دی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے حدیث میں کہ آگے کیا ہونا ہے. ہمیں کسی کے خوابوں کے ہم محتاج نہیں ہیں. ہمیں احادیث میں یہ تمام نالج ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دیا ہے. ہم اس نالج کو آپ کو شیئر بھی کر رہے ہیں, اس کو ڈی کوڈ بھی کر رہے ہیں. اس کے اندر جو ہڈن میسیجز ہیں وہ بھی ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے اصلاح چینل نے اس پہ ایک ڈیٹیل ایفرٹ کی ہے, ڈیٹیل سے ایک ایفرٹ کی ہے, اور آپ کے سامنے ہم نے ویڈیوز رکھی ہیں سٹیپ بائی سٹیپ, اور آگے بھی رکھ رہے ہیں. اور میں بھی اسی دوران میں ہی ہوں, لیکن مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے کیونکہ یہ ایک فتنہ ہے, اس کو ایکسپوز کرنا ہے. اور ہمیں ان خوابوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی یہ قاسم لاہوری صاحب ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے خواب کے بغیر کچھ ہوگا نہیں, یا مسلم امہ کچھ کر نہیں سکتی ہے. حضرت امام مہدی کا ظہور بھی ہوگا, ان کے خوابوں کے بغیر ہوگا, اور حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت بھی ہوگی اور ان کے خوابوں کے بغیر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. ان کے خوابوں کی ضرورت نہیں ہے, یہ چیز ہونی ہے اور یہ ہو کر رہنی ہے. اور یہ حدیث میں وضاحت میں لکھا ہوا ہے, لیکن اس کا تعلق میں پھر کہہ دوں حدیث کے مطابق خلیفہ کی موت سے ہے, اور حضرت امام مہدی کا تعلق جو لینیج ہے, جو ان کی جو بلڈ لائن ہے, وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے, حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے. اور جو لوگ اس لینیج سے ہیں, اس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, جو شجرہ نسب ہے, یہ شجرہ نسب تصدیق شدہ ہوتا ہے اور اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کرتے ہیں. یہ جو بلانگ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی سے, اسپیشلی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فیملی سے جو بلانگ کرتے ہیں, اپنے شجرہ کی حفاظت کرتے ہیں. اور یہ شخص جو ہے یہ لاہور کا رہنے والا ہے, پاکستانی ہے, اور اس عربی میرا نہیں خیال جو اس کا لہجہ ہے وہ عربی شاید یہ بول پاتے ہوں گے, I don't think so. لیکن یہ چیز واضح ہے کہ یہ عرب نہیں ہے, اور حضرت امام مہدی عرب ہوں گے اور عرب کے حکمران بنیں گے. یہ ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ ہی ول بی دا کنگ آف آل عرب کنٹریز. تو یہ چیز ہمیں پتہ چل گئی کہ وہ مدینہ سے نکلیں گے, مکہ میں آئیں گے, عرب ہوں گے. اور کچھ ضعیف حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ ان کا تعلق یمن سے بھی ہوگا, یعنی یا وہ یمن میں جنگ کا حصہ بنے ہوں گے, یا وہاں جو جہاد ہو رہا ہے وہاں اس کا حصہ ہوں گے. اور یمن میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہیں سے کالے جھنڈے آنے ہیں, اور انہی کالے جھنڈوں کے بارے میں بات کی گئی ہے جو ہے کہ وہ بھی ایک ضعیف حدیث ہمیں ملتی ہے کہ اس میں خلیفہ مہدی ہوں گے, لیکن وہ بھی ضعیف حدیث ہے. لیکن زیادہ جو ہمیں اسٹرانگ چیزیں ہمیں ملتی ہیں وہ یہی ملتی ہیں کہ مدینہ سے ان کا تعلق ہوگا اور مکہ میں پناہ لیں گے, اور پھر ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی, مقام بیعت میں لشکر دھنسے گا, پھر تمام لوگوں کو
اس ظہور کا پتہ چل جائے گا. اس سے پہلے صرف چند لوگ ہوں گے جو ان کی تلاش میں ہوں گے, ان کو مدینہ ڈھونڈیں گے, مدینہ سے وہ نکلیں گے. اس چیز کو وہ قبول نہیں کرنا چاہ رہے ہوں گے, اس ذمہ داری کو. یہ تو قاسم لاہوری صاحب تو ابھی سے کہہ رہے ہیں, عمران خان بھی سن لے اور چیف آف آرمی اسٹاف بھی سن لے. مجھے ابھی ریسنٹ ڈریم میں یہی آیا کہ جو زرداری ہوتے ہیں وہ ایک جلسوں میں تقریر کر رہے ہوتے ہیں اور عمران خان کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ابھی جو زرداری ہیں, یہ زرداری صاحب ہیں, وہ تقریریں کر رہے ہیں. اب اس کے بعد میری باری بھی آنی ہے اور مجھے بھی لوگوں سے ملنا ہوگا. اور دوسرے اویس نذیر صاحب اس کی کیمپین چلاتے ہوئے سب سے بڑی دلیل یہ دے رہے ہیں کہ یہ مہدی ہونے کے دعوے دار نہیں ہیں. مہدی ہونے کے ایک طرف تم کہہ رہے ہو دعوے دار بھی نہیں ہے, اور دوسری طرف پوری تم کیمپین چلا رہے ہو ان کے بارے میں, اور وہ خاموشی سے مزے سے بیٹھ کے کیمپین کو انجوائے بھی کر رہے ہیں. اتنے بھولے بن کے جو ان کے مقاصد ہیں وہ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں نا چھپتے بھی نہیں اور دکھتے بھی نہیں. تو قاسم لاہوری صاحب اپنی کیمپین چلوا رہے ہیں, اویس نصیر صاحب جیسے لوگوں سے اور بھی کچھ لوگ چلا رہے ہیں ان کی کیمپین. بہرحال اس فتنے کو ایکسپوز کرنے کی ہماری ایک چھوٹی سی ایفرٹ تھی. تو امید کرتے ہیں کہ ہمارے علماء حضرات اس پہ آگے آئیں گے اور ان کے خلاف ایک بھرپور کیمپین چلا کے ان کو شٹ اپ کال دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.